اور جو اللہ نے ہمارے ذمہ کام کیا اس کے لیے جمعے کے دن اعلان کر کے کہ یوم دعا ہوگا اور دعا مانگیں گے یا اللہ امریکہ کی توپوں میں کیڑے ڈالتا ہے۔ بھائی جو کام آپ کے دل نے کیا ہے اس کو کریے، وہ ضمانت ہے اس بات کی کہ پھر زندگی کامیاب ہو، سرفرازی ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دانیال صاحب نے آیت پڑھی، قرآن سے بہتر طریقہ میں آپ کو کامیابی کا نہیں بتا سکتا۔ محترم میں اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو تالی بجاتے ہیں تو اس میں جوش کے ہارمون نکلتے ہیں، جیسے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، عقل پر پردہ مت ڈالیے۔ ہماری عادت بنی ہوئی ہے سینکڑوں سال سے، ہمارے مقررین ہوش نہیں سکھاتے، جوش سکھاتے ہیں، اور جوش کا مطلب ہے کہ پھر آپ ہم سے سوال نہیں کر پائے۔ میری آپ سے درخواست ہے، میری بات اچھی لگے تو غور کریے گا، تالی مت بجائیے گا۔ میں اسی لیے یہ درخواست کرتا ہوں۔ ایک بڑے عالم ہندوستان میں، ان کا نام، ان کو کہتے تھے مفکر اسلام، ان کی سوانح عمری پڑھی، خود اپنے منہ سے لکھے، اپنے قلم سے لکھے ہیں، فلاں مقام پہ میرا جلسہ تھا، میں نے پرجوش تقریر کیا، فلاں مقام پہ میرا جلسہ تھا، لوگوں کے جذبات ابھر گئے۔ جذبات ابھرنا تو بس اسٹینڈ پہ دوائی بیچنے والا جو ہے وہ بھی جذبات ابھر دیتا ہے، یہ تو اگر ہوش کی کوئی بات نہیں کرنا تو اس پہ غور کریے، اور مہربانی کر کے تالیاں نہ بجائیں، اسے کہ وہ جوش کے ہارمون نکلتے ہیں، جسے ہوش کے اندر رہتے ہم اگر چیزوں پہ غور و خوض کریں۔ قرآن حکیم میں 700 بار لفظ استعمال ہوا ہے، تم غور کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الى السماء كيف رفعت الى الجبال كيف نصبت الى الارض كيف سطحت۔ قرآن غور و خوض کرنے پہ زور دیتا ہے، جوش پیدا کرنے پہ زور نہیں دیتا۔ اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے، ابھی اعجاز صاحب نے پہلی بات تو میں کہوں کہ میں جو بولنا چاہتا تھا اس میں زیادہ تر مولانا دانیال صاحب نے بولا، مجھے انہوں نے دکھایا بھی کہ میں لکھ کے لایا تھا بولنے میں، اس سے بہتر بات اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ ان کی بات نہیں ہے، انہوں نے قرآن کی بات کی۔ اس سے بہتر کیا ہوا بھائی؟ قرآن میں آتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ 10,000 سال پہلے بھی اگر آپ اس ہال کی چھت سے چھلانگ لگاتے تو ہاتھ پہ ٹوٹتے، آج اگر چھلانگ لگائیں گے تو بھی ہاتھ بیٹھتے۔ سورج اپنے مقررہ وقت پہ نکلے گا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ کا قانون اور اللہ کی ہدایت میں اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو لگاتار ہزیمت کا شکار ہونا پڑے گا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ دو صحت مند مرد اور عورت ان کا اجتماع ہوگا تو اولاد پیدا ہوگی۔ اللہ کی ہدایت یہ ہے
کہ اس کو اخلاقی اور قانونی طریقے سے لوگوں کی موجودگی میں اعلان کر کے اس کا اعلان کرو اور تب ان کا رشتہ بنائے۔ وہ قانون ہے، وہ ہدایت ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 3 طلاق اللہ کا قانون، جو اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ لیا، یا میں کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں لکھا، یہی سمجھ کے لکھا کہ وہ جو ان کا جو علم تھا اس کی روشنی میں لکھا، تو بھی انسانوں کی رائے اللہ کا قانون نہیں بن سکتی۔ اور قرآن حکیم نے اس صورتحال کے بارے میں پہلے ہی کوشش پیشن گوئی کر دی تھی۔ قرآن نے کہا ہے کہ اور وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یکتبون الکتاب، اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایسے لوگوں پر قرآن حکیم کی طرف سے کہا گیا ہے لعنت ہے اس پر جو وہ لکھتے ہیں، اور لعنت ہے اس پر جو اس لکھائی سے وہ کماتے ہیں۔ اللہ کا قانون کوئی اور چیز ہے اور اللہ کی ہدایت الگ چیز ہے۔ اللہ کے قانون میں کسی کا کوئی گزر نہیں، وہ تو عقل قانون۔ اللہ کی ہدایت ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ ہم اگر اس پہ عمل کریں تو کامیابی اور سرفرازی ہمارے حصے میں آ سکتی ہے۔ اور ایک اور بات مجھے قرآن کے ہی حوالے سے کہنا چاہوں گا، سورہ نجم میں آیا ہے ام للانسان ما تمنا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دعا کرے گا وہ اس کو مل جائے گا، جو خواہش کرے گا وہ اس کو مل جائے گی، جو آرزو کرے گا وہ پوری ہو جائے گی؟ اور 5-6 آیتوں کے بعد آیت آتی ہے وَأَنَّا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہرگز نہیں انسان کو وہ ملے گا جس کے لیے وہ صحیح عربی میں معمولی کوشش کو نہیں کہتے ہیں، جس کے لیے وہ جد و جہد کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ ہمارا طریقہ بن گیا ہے کہ جتنے اللہ کے جو کچھ اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے وہ تو ہم نے جو کچھ اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے وہ تو ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور جو اللہ نے اپنے ذمے کام رکھا ہے وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، ایمان کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کو اختیار ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ مجھے اور آپ کو نہیں کہا جا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے اس آیت میں۔ احد کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، تو ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا، وہ جملے پر غور کر کے ساری سیرت کی کتابوں میں ہے، منہ سے یہ جملہ نکلا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرے؟ کس کو اپنی قوم بتا رہے تھے؟ جنہوں نے حملہ کیا تھا، جنہوں نے 2 دانت شہید کیے تھے، اس کو اپنی قوم بتا رہے تھے۔ لیکن اس پر بھی اللہ نے آیت بھیجی۔ حضور نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ برباد ہو جائیں گے، صرف یہ کہا تھا، سوال کیا تھا کہ کیسے فلاح پائیں گے، اور آیت آئی ہم ان کے
جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے لیے انہیں سزا دیں یا ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے ہم انہیں عذاب دیں اور چاہے ان پر رحمتوں کی بارش کریں۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کی اس میں کوئی حصے کا، صرف یہ کہنے پر۔ اور ہم دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں، ہر جگہ